میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ نوی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ کسی بھی ائمہ علیہ السلام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ محرم میں گانا سننا حرام ہے۔ کوئی دکھائے روایت، کچھ بھی کوئی حدیث دکھائے، ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ محرم میں گانا سننا حرام ہے، نہیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ دائماً فرمایا ہے، ہمیشہ کے لیے کہا کہ چاہے محرم ہو، چاہے ایام اضحیٰ ہو، چاہے ایام اضحیٰ نہ ہو، گانا سننا حرام ہے تو حرام ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کی بہت ہی بڑی غلط فہمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نوی کے دن جتنی بھی اگر گناہ کیے جائیں تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ نوی کے دن یہ عوام سوچتی ہے کہ جتنے بھی حرام کام کیے جائیں، چاہے گانے سنے جائیں، چاہے کچھ بھی کیا جائے، ان کا حساب و کتاب میں شمار نہیں ہوتا بلکہ ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جس طریقے سے پہلے ہی بتایا ہے کہ گانا سننا حرام ہے، پھر چاہے وہ ایام اضحیٰ ہو، چاہے پھر ایام اضحیٰ نہ ہو، حرام ہے تو پھر حرام ہے۔ اور دوسری ایک چیز تو یہ ہو گئی، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم ڈیجیٹل دور میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اسٹیٹس کے اوپر، ہمارے موبائل میں، ہمارے فون کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر صرف اور صرف نوحے لگے رہتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ نبی کے دن سے صرف اور صرف گانے، سانگ وغیرہ یہ سب بھرے ہوں گے۔ کیا ائمہ علیہ السلام نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے آپ کو کہ نبی کے دن آپ جو بھی گانا یا اسٹیٹس یا فلم دیکھیں آپ کو اس کو ثواب ملے گا؟ کیا ائمہ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے؟ دیکھیے عزیزان محترم، امام علیہ السلام کو اور تمام معصومین علیہ السلام کو ماننا بڑی بات نہیں ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننی بھی بڑی بات ہے۔ اگر ہم امام کو صرف مان رہے ہیں، صرف نام کی ایک محبت کر رہے ہیں کہ مولا، ہم زیارت وارثہ میں یہی جملہ پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، مولا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا کربلا میں تو میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا۔ کیا امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو کہنا محرم پر تو صرف اور صرف اسٹیٹس کے اوپر نوحے لگاتے رہیں، جیسے ہی نوی آئے یا نوی کے بعد کچھ بھی آئے ہم سانگ لگانا، گانے لگانا شروع کر دیں؟ کیا امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ نہیں عزیزان محترم۔ تیسری چیز وہ یہ ہے نوی منانے کے لیے کہ سب سے پہلے دیکھیے ہم بیان کر چکے کہ جیسے کہ گانا محرم میں حرام ہے، ویسے بھی عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ اور اگر آپ اسٹیٹس کے اوپر اپنے سانگ وغیرہ دیکھیں، ایک وہ کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں فری میں، جیسے کولگیٹ کے ساتھ برش فری، اسی طریقے سے انسان کیا کرتا ہے اسٹیٹس کے اوپر سانگ لگائے ہوتا ہے، گانا لگائے ہوتا ہے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ اسٹیٹس کا یہ آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہوئے یہ کہ جس کے پاس بھی آپ کا نمبر ہے اس کو اسٹیٹس شو ہوگا۔ اب فلاں شخص جیسے مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ کے پاس یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، سوچا اس نے چلو موبائل ذرا چیک کرتے ہیں، اس نے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا، اس نے اسٹیٹس دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹیٹس دیکھا کہ آپ کا اسٹیٹس جو تھا آواز کھلی ہوئی تھی، آپ کے گانا آ رہا تھا۔ اب جو اس نے گانا جو بجا ہے اس کا بھی جو عذاب ہے اس شخص کو نہیں ملے گا جو یہ سن رہا تھا، یہاں کے اوپر جو دیکھ رہا تھا، نہیں، اس کا عذاب بھی آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا، کیونکہ یہ شخص جو تھا آپ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ یہ فری کا ہے، یہ فری میں ہم گناہ کو خرید رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، نوی کا نام جیسے ہی ہم سنتے ہیں
خوشی ہونی بھی چاہیے، ہر شیعہ حیدر کرار کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہم خوشی مناتے ہیں اس طریقے سے خوشی نہیں منانی چاہیے۔ 9ویں کے دن ہم کو سنیما ہال کا ٹکٹ بک کروا لیا کہ یہ فلم دیکھنے جائیں گے۔ 9ویں کے دن ہم نے ناچ گانے والوں کے ان سب کو بلا لیا کہ یہ ہوگا، ڈانس پارٹی ہوگی، یہ ہوگا۔ عزیزان محترم، ذرا سوچیں، آپ امام کے چاہنے والے ہیں، آپ شیعہ حیدر کرار ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت بننا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ امام کے لیے باعث عزت بننا ہے یا باعث ذلت بننا ہے، یہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری چیز عزیزان محترم یہ کہ 9ویں منانے کے لیے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے بتایا کہ جیسے ہم سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم لان تان کرتے ہیں، پتلا پھونکتے ہیں ان سب کا، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کے ہم کو چاہیے کہ ویڈیو وغیرہ نہ بنائیں، ویڈیوز کو وائرل نہ کریں، اس کو اپلوڈ نہ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر نہ اپلوڈ کریں، کیونکہ آپ تو اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن مشکلات جو ان جگہ کے اوپر ہو رہی ہے جہاں کے اوپر شیعہ حیدر کرار کی تعداد کم ہے اور اہل بیت کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں کے اوپر یہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب وہ زمانہ جو تھا ختم ہو گیا کہ جب آپ بات کرتے تو تھے کہ تو صرف و صرف وہی بات ایک آپ کا سامنے والا سنتا تھا، نہیں، اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اگر اب وہ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر ہم ایک کوئی کلام بھی کرتے ہیں تو یہ سمجھیے گی کہ آپ کے اس کلام کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو دوسروں کے لیے باعث مشکل بھی نہ بنیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے اوپر شیعوں کا قتل عام آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے وہاں کے اوپر شیعوں کے اوپر قتل عام اور ظلم و تشدد ہونے لگے۔ 9ویں جیسے 9ویں کا نام سنتے ہیں، سارے جتنی فلمیں ہیں کوئی بھی اب بچنا نہیں چاہیے 9ویں کے دن۔ عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام نے بھی 9ویں منائی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بھی 9ویں منائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے 9ویں نہیں منائی ہے، منائی ہے 9ویں، لیکن 9ویں کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے 9ویں منانے کا، جس طریقے سے ہم کھلم کھلا گناہ کر کے اور یہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اس دن اگر 9ویں کے دن کوئی بھی گناہ کیا جائے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی سوچ جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کوئی بھی گناہ کریں گے اس دن آپ کا اس میں حساب و کتاب میں شمار ہوگا۔ عزیزان محترم، ذرا اپنے آپ کو ہم پہچانیں کہ ہماری منزلت کیا ہے، ہم کوئی دوسرے انسان نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے ہیں۔ میرا مولا غریب نہیں ہے، میرا مولا امیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے اعمال اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ جب ہم 9ویں منائیں تو 9ویں میں ان سب چیزوں کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی پتلا وغیرہ ہم پھونکیں تو اس کی بھی ہم ویڈیو وغیرہ وائرل نہ کریں اور اپلوڈ نہ کریں۔ جیسے کہ ہم آپ کو مختصراً سنا دیں کہ ایک میرے دوست کے گاؤں میں ایسا ہوا کہ 9ویں کے دن سب کہیں پتلا پھونکا جاتا ہے، تو اس نے بھی، ان کے گاؤں والوں نے بھی پتلا پھونکا، اور وہاں کے اوپر جو ہندو بھائی لوگ رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ پتلا جو پھونکا جا رہا ہے یہ لوگ اپنے نہیں پھونک رہے ہیں، یہ لوگ راوڑ کا پتلا پھونک رہے ہیں۔ اب وہاں کے اوپر اس گاؤں میں دونوں میں ہندو مسلم میں، ہندو شیعہ میں دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ آخرکار نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 9ویں منانا، وہاں کے اوپر پتلا پھونکنا جو تھا بند ہو گیا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم یہ سب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے گھر تک رکھیں، اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہمارے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، بالکل ایسی جگہ کے اوپر جائیں جہاں کے اوپر صرف ہمارے گھر والے موجود ہوں، کوئی دوسرا موجود نہ ہو، ہم وہاں کے اوپر یہ سب عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کھلم کھلا اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت محمدی جو ہے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے لیے باعث زحمت بنے۔ اگر بننا ہے تو جیسے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت مت بننا۔ فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔